آج کے دور میں صورت یہ ہو چکی ہے جو وہاں نہیں تھی۔ نمبر ایک کہ وہاں کلیئر پولرائزیشن تھی، ایک طرف کافر ایک طرف مومن اور مسلم۔ آج ہمارے مسلمان ملکوں میں اسلام کا راستہ روکنے والے کلمہ گو ہیں، نمازی ہیں، یا نمازی نہیں بھی ہیں تو مسلمان تو ہیں۔ نہ بھٹو پر کسی نے یہ فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے، نہ بے نظیر پہ کوئی فتویٰ لگا ہے کہ وہ کافر ہے، نہ حسنی مبارک پر کوئی فتویٰ ہے، نہ صدام حسین پہ کوئی فتویٰ ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے رکاوٹ ڈالنے والے تو یہی ہے۔ تو آج یہاں معاملہ ہو گیا مسلمان کا مسلمان کے خلاف۔ نمبر دو، حضور کے زمانے میں کوئی مرکزی حکومت اور اس کی کوئی سٹینڈنگ آرمیز موجود نہیں تھیں عرب کے اندر، جبکہ آج ہر ملک میں ایک حکومت ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، سٹینڈنگ آرمیز ہے، ایئر فورس ہے، اور وہ سب کو موبلائز کر سکتے ہیں۔ 2 مرتبہ تو ہمارے ہاں بھی ایئر فورس استعمال ہوئی ہے بلوچستان میں، ہوائی حملے کیے گئے ہیں جو بلوچ جو ڈیسیڈنٹس تھے ان پر۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر کا استعمال ابھی مالاکنڈ میں ہوا ہے۔ تو حکومت کے پاس سارے وسائل و ذرائع ہیں، عوام نہتے ہیں، تو مقابلہ بہت ہی ان ایکول ہو گیا ہے۔ تیسرا ایک فرق اور واقع ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت علیحدہ ہے اور ریاست علیحدہ ہے۔ حکومت سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ریاست سے نہیں۔ ریاست سے اگر آپ اختلاف کریں گے، ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو غدار ہیں، باغی ہیں۔ حکومت کے خلاف آپ تنقید کریں، حکومت کے خلاف آپ مظاہرے کریں، آپ کو حق حاصل ہے۔ یہ اس زمانے میں یہ حق حاصل نہیں تھا۔ تو 2 منفی نتائج جو پیدا ہوئے ہیں اور ایک یہ مثبت، اس کے نتیجے میں آج کے دور میں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں آخری اقدام کی۔ یا بیلٹ کے ذریعے سے، اگر واقعتاً ملک کی فضا اتنی تیار ہو گئی ہے اور کوئی جماعت اتنی مرکز بن چکی ہے عوام کی توجہ کی کہ یہی ہے اسلام کی علمبردار اور یہی ہے کہ جس سے یہاں اسلام کی ہم توقع کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایک ایسی جماعت ملک کے عوام کی اکثریت کی نگاہوں میں آ گئی ہو، کھب گئی ہو، اور ایک ہی الیکشن کے اندر اگر جیسے کہ بھٹو نے ایک الیکشن سویپ کر لیا تھا، اسی طریقے سے کسی ایک الیکشن میں سویپ کر کے کوئی جماعت نکل جائے تو اس ذریعے سے بھی ہو سکتا۔ لیکن اس وقت تک عام معاشرے کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہوگی کہ وہ ایک دینی جماعت کو سمجھ چکے ہوں کہ یہی ہمارے ہاں تو ہیں بھی 5 جماعتیں ہیں کہ 6 جماعتیں، JUI JUP، ان کے مختلف دھڑے، پھر جماعت اسلامی، پھر جمعیت اہل حدیث، تو اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والے بہت ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک جماعت اس ملک میں ہوتی اور اس ایک جماعت پر لوگوں کا اعتماد اکثر و بیشتر کا قائم ہو جاتا تو الیکشن کے ذریعے سے بھی یہاں اسلام آ سکتا تھا۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ اگر الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتا، اور جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات میں نہیں آ سکتا، ناممکنات میں سے دوسرا راستہ ہے ایجیٹیشن۔ ایجیٹیشن کس حوالے سے؟ نہی عن المنکر، یہ چیزیں حرام ہیں، غلط ہیں، دین میں ممنوع ہیں، ان کو بند کرو۔ جب تک وہ چوں پختہ شوی کا تقاضا پورا نہیں ہوا ہے اس وقت تک زبان سے نہی عن المنکر باللسان، لجاجت سے بھی کہو، خوشامد بھی کرو، خدا کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کا خوف کرو، یہ حرام ہے، یہ محرمات ہیں۔ یہ کیا روز اخبارات کے اندر وہ 3 رنگی سے رنگی تصویریں جو ہیں عورتوں کی، ایکٹریسوں کی اور کس کی وہ شائع کر رہے ہو، گھر گھر میں پہنچا رہے ہو۔ وہاں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں جو محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انہیں تو سمجھ میں یہی آئے گا کہ انہی کا چرچا ہے، انہی کی اس معاشرے میں عزت ہے، تو کیا ان کے دل میں یہ خیالات انگڑائیاں نہیں لیں گے کہ ہمیں یہی رول اختیار کرنا چاہیے؟ جب تک طاقت نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے خدا کے لیے باز آ جاؤ، طاقت ہو گئی تو کہیں گے اب نہیں ہونے دیں گے، پکٹنگ کریں گے، نہیں نکلے گا یہ اخبار، جیسے کہ MQM نے کر کے دکھا دیا تھا، جو گھیراؤ کیا ہے یہاں پر جنگ کا، کہ چونکہ ان کے خیال میں ان کی خبریں صحیح نہیں آ رہی تھی، گھیراؤ کر لیا، کئی دن تک جنگ اخبار نکل نہیں سکا، دفتر سے باہر نہیں نکل سکا۔ پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، انہوں نے پھر الطاف حسین صاحب کو چھینک بھی اگر آ گئی ہے تو وہ بھی اخبار میں آ جاتی تھی۔ یہ ہے دباؤ کا جو اثر جو ہوتا ہے۔ تو نہی عن المنکر بالید نہیں ہونے دیں گے، بینکوں کو نہیں چلنے دیں گے، سود کے اڈے نہیں رہنے دیں گے اس ملک میں، ٹیلی ویژن اگر یہ کام یہ چیزیں بند نہیں کرتا نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پھر ہے پر امن ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، مارا نہ جائے، پکٹنگ کریں، گھیراؤ کریں، گولیاں چلیں تو اپنے اوپر چلیں،
اگر لاٹھی برسے تو اپنے اوپر برسے۔ اس کا یہ ہے کہ پھر لاٹھی چلانے والے بھی تو مسلمان ہی ہیں نا۔ وہ بھٹو صاحب تو نہیں آئے تھے لاٹھی چلانے یا گولی چلانے کے لیے، وہ تو فوجی تھے نا، مسلمان تھے، اسی قوم کے افراد تھے۔ آخر کو 2 بریگیڈیئرز نے لاہور میں انکار کر دیا کہ نہیں، We are not going to shoot anymore. Go ahead. Have some political settlement. اسی کا خطرہ ایران میں شہنشاہ کو ہو رہا تھا تو بھاگنا پڑا اسے، اس کا اسلحہ خانہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ عوام نے اس کی فوج کو کوئی شکست تو نہیں دے دی تھی، مسلح شکست کوئی نہیں، خود جانیں دی ہیں۔ 20 اور 30 ہزار کے درمیان میں ابھی جو ایران گیا تھا تو معلوم ہوا کہ ایگزیکٹ انہیں بھی فگرز معلوم نہیں، لیکن 20 اور 30 ہزار کے درمیان جانیں انہوں نے دی ہیں۔ یک طرفہ جنگ ہوئی ہے، یک طرفہ، کہ وہ نہتے ہیں، وہ مار نہیں رہے ہیں، وہ کوئی فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، فائرنگ بادشاہ کے حکم سے، جو بھی حکومت ہے اس کے حکم سے جلوس پر مظاہرین پر کی جا رہی ہے، وہ جانے دے رہے ہیں۔ لیکن پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا کہ اب اس فوج کا رخ جو ہے میری طرف ہو جائے گا، کہ ایک آدمی کو مار دیں یا اتنوں کو ماریں، تو ایک آدمی کو کیوں نہ مار دیں۔ یہ ہے جو ہم نے نہیں یعنی منکر کے لفظ کو واضح کیا ہے، سورس، اور اس کو فوکس بنایا ہے کہ ایک ایجیٹیشن پر امن منظم کسی دینی ایشو پر، ایک ایجیٹیشن ہے کسی دنیاوی ایشو پر، ایک ایجیٹیشن ہے کہ ویجز بڑھا دو، ایک ایجیٹیشن ہے کلرکوں کی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، یہ ایجیٹیشن نہیں۔ ایجیٹیشن ہو دین کے مسئلے پر کہ یہ شے حرام ہے، یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے، ایسی چیز پر خالص دینی ایشو کے اوپر ایجیٹیشن ہو اور اس طرح کا ہو تو کچھ جانے دینے کے بعد بہرحال پھر حکومت وقت جو ہے اسے پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، حکومت بدلے گی اور پھر اس ذریعے سے اسلامی نظام آ سکتا ہے۔